اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی قسم نہ ٹوٹتی اور جو انہوں نے فرمایا تھا وہ ویسے ہی ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد میں ایک اضطراب جو ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ مولانا مودودی نے اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایک رات میں 60 ازواج سے جمع کرنا یا ہم بستری کرنا یہ تو ناممکن ہے۔ انہوں نے ان احادیث کا ہی انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسی روایات کو محض سند کے زور پر لوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنا دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے کہ انبیاء کرام کے جو افعال مبارکہ ہیں ان کو عام آدمیوں کے افعال پر قیاس کرنا ہی گمراہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی آصف بن برخیہ 3 مہینے کی مسافت سے آنکھ جھپکنے سے پہلے جو تخت بلقیس ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر حاضر کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اب ازواج کی جو تعداد ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد نبی اللہ نے کہا کہ میں آج رات 70 ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان میں سے ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ تو ان کے ساتھی یا تو کسی ساتھی نے یا کسی فرشتے نے کہا کہ بھئی آپ انشاءاللہ کہیں، مگر وہ بھول گئے اور نہ کہا۔ تو پھر ان کی ازواج میں سے انہوں نے تو کہا تھا کہ میں 70 ازواج کے پاس جاؤں گا اور سب سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو ایک لڑکا پیدا ہوگا ہر ایک سے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ ایک لڑکا پیدا ہوا مگر وہ بھی ادھورا جن سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی قسم نہ ٹوٹتی اور جو انہوں نے فرمایا تھا وہ ویسے ہی ہوتا، جو انہوں نے فرمایا تھا ان کا مقصد جن سے وہ پورا ہو جاتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی جو تعداد ہے اس کے متعلق جو مختلف روایات ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد میں ایک اضطراب جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں 60 ازواج کا ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور بعض میں 70 کا اور بعض میں 90 کا، اور صحیح مسلم کے علاوہ صحیح بخاری میں 99 اور 100 ازواج کا بھی ذکر ہے۔ یہ مختلف احادیث ہیں، مختلف کسی میں 60، کسی میں 70، کسی میں 90، کسی میں 99 اور کسی میں 100 ازواج کا ذکر ہے۔ تو اب اس کے اوپر جیسے کہ یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی آج رات 70 ازواج کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا جو ان سے۔ تو مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو ماں سوائے ایک کے کہیں پر بھی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اور جو ایک لڑکا پیدا ہوا وہ بھی ادھورا پیدا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو اب ان احادیث کے اوپر، یہ جو احادیث ہیں اس کے اوپر جیسا کہ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کر دیا، مثلا ایک حدیث صحیح پر جیسے کہ مولانا مودودی نے اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کیا اعتراض کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب ایک رات میں 60 ازواج سے جمع کرنا یا ہم بستری کرنا یہ تو ناممکن ہے۔ انہوں نے ان احادیث کا ہی انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک رات کے اندر 60 ازواج کے ساتھ ہم بستری یا جمع کر سکے جن سے۔ تو بہرحال تو وہ اپنی وہ اس میں لکھتے ہیں تفہیم القرآن کی جلد نمبر 4 کے اندر جو ان سے،
تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا، مگر یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان سے بھی وہ بچہ ادھورا پیدا ہوا جن سا، تو جیسے دائی نے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا۔ تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور اسے بخاری اور مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا۔ یہ جو میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں یہ مولانا مودودی صاحب کی ہے، جو انہوں نے فرمایا ہے کہ تو خود بخاری میں مختلف مقامات پر یہ روایت جن طریقوں سے نقل کی گئی ہے ان میں سے کسی میں بیویوں کی تعداد 60 بیان کی گئی ہے، کسی میں 70، کسی میں 90، کسی میں 99 اور کسی میں 100۔ تو جہاں تک اسناد کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایات کی سند تو قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا، باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث کا مضمون صریح لکھتے ہیں کہ حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے، اور پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہ فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل ہوئی ہے، بلکہ آپ نے غالباً یہود کی یاوہ گوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر اسے بطور مثال بیان فرمایا ہوگا، اور سننے والے کو یہ غلطی لاحق ہو گئی کہ اس بات کو حضور خود بطور واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایسی روایات کو محض سند کے زور پر لوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنا دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو ہر شخص خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسی روایت، حالانکہ یہ صحیح روایات ہیں جو ان سی ہیں، تو ہر شخص خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ بھلے وہ جاڑے کی طویل ترین رات میں بھی عشاء اور فجر کے درمیان 10-11 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا، اگر بیویوں کی، مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اگر بیویوں کی کم سے کم تعداد 60 بھی مان لی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس رات بغیر سانس لیے فی گھنٹہ 6 بیویوں کے پاس جو ہے وہ جو جماع یا ہم بستری کے لیے جو ان سے وہ چلے گئے۔ تو کیا یہ عمل ممکن بھی ہے؟ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واقعے کے طور پر بیان کی ہوگی؟ تو کہنے کا مقصد یہ، اس اعتراض کا جو ہمارے علماء نے جواب دیا، اور اسپیشلی یہ جو تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کا جواب دیا، وہ لکھتے ہیں کہ پہلے اس میں ایک گزارش تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد میں یہ فرض کر لینا صحیح نہیں ہے کہ وہ قطعی طور پر 60 ہی تھیں۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ حدیثیں مختلف ہیں، بھئی آپ کیسے اس کو فرض کر رہے ہیں کہ جی فرض کر لیا جائے کہ وہ 60 تھیں؟ کیسے؟ مسلم شریف، بخاری شریف، بے شمار حدیث کی کتابوں میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ 60، 70، 90، 99 اور 100 کا جو عدد آیا ہے جن سے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد میں یہ فرض کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے وہ قطعی طور پر 60 ہی تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ذکر کیا جس کو راویوں نے اپنی اپنی فہم کے مطابق 60، 70 یا 90 سے تعبیر کر لیا۔ بھئی حضور نے کثرت سے جو کثرت کا کوئی لفظ، کثرت کے اوپر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ذکر کیا تھا جس کو سننے والوں نے کسی نے 60 کہا، کسی نے 70 کہا، کسی نے 90، کسی نے 99 اور کسی نے 100 کہہ دیا۔ آپ کیسے فرض کر رہے ہیں کہ جی وہ 60 تھیں 60 ازواج کے لیے جو ان سے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر 12 گھنٹے کی رات فرض کی جائے اور 60 ازواج ہوں تو 1 گھنٹے میں 5 حساب آتا ہے، تو اس لیے
یہ بات بھی جو ان سی ہے ان کی غلط ہو گئی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انبیاء کرام کے جو افعال ہیں، افعال مبارکہ ہیں، ان کو عام آدمیوں کے افعال پر قیاس کرنا ہی گمراہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کس مقام اور مرتبے پر فائز ہیں، اور ان کی مثال ایک عام بندے سے آپ دے رہے ہو کہ ایک عام آدمی جون سے وہ کس طریقے سے اس کے پر قیاس کرتے ہوئے آپ اس کی کیلکولیشن کر رہے ہو جون سی ہے. یہ آپ فرمائی کہ یہ گمراہی کا اولین سبب ہے. اور پھر یہ کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی آصف بن برخیا 3 مہینے کی مسافت سے آنکھ جھپکنے سے پہلے جو تخت بلقیس ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر حاضر کر سکتے ہیں. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی 3 مہینے کی مسافت کو پلک جھپکنے کے اندر تبدیل کر سکتا ہے تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان اور بزرگی اور مرتبہ اور مقام کیا ہوگا جو ان سے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تو یہ جو مولانا مودودی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کارکردگی کے لیے انہوں نے اس کو کیلکولیشن گھنٹوں اور منٹوں کا جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے اس کے اعتبار سے اس چیز سے نہ تو کسی نبی کا معجزہ بیان ہو سکتا نہ کسی ولی کی کرامت جون سی ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے.